إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ میں مقاصد شریعت سے متعلق آپ کے سامنے خطاب ہوا۔ آپ کو بتایا گیا دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے۔ ان چار مقاصد کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیلی طور پر ہوا۔ دو مقصد باقی رہ گئے تھے، انہی دو مقاصد کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا ہے۔ پانچواں مقصد جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، وہ ہے مال کی حفاظت کرنا۔ مال انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال و منال نہ ہو تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا اس کے لیے مشکل بات ہے۔ اگر انسان مال نہ کمائے یا مال کمائے لیکن مال کی حفاظت نہ کرے تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ مالوں کی حفاظت کرو۔ جو مال کما رہے ہو اس مال کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ کرو۔ اپنے مالوں کو نااہلوں کے حوالے کر کے، اپنے مالوں کو ناسمجھوں کے حوالے کر کے اسے ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ لوگوں اپنے مال کو ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ کس مال کو؟ اس مال کو جس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو مال آپ کماتے ہیں اس مال کو آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں, دبئی نوکری کرتے ہیں, قطر نوکری کرتے ہیں, ممبئی, کلکتہ, دلی میں نوکری کرتے ہیں. نوکری کرنے کے بعد اپنی پوری کمائی اپنے باپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. باپ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بیٹے کی پوری کمائی کو ادھر ادھر فضول خرچیوں میں خرچ کر دیتے ہیں, بیٹے کی ساری کمائی کو ادھر ادھر لٹا دیتے ہیں, گوا دیتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ آپ کے پیسوں کی حفاظت نہیں کرتا تو آپ اپنے باپ کو اپنی کمائی ہرگز نہیں دے سکتے. صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جس سے باپ کی زندگی گزر سکے. باپ کی زندگی گزرنے کا جس مقدار میں پیسوں کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی دیں گے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیں گے. یہی معاملہ آپ کی بیوی سے متعلق ہے. اگر آپ کی بیوی فضول خرچی کرتی ہے, آپ کی بیوی آپ کی کمائی کو شاپنگ میں خرچ کر دیتی ہے, اس کو اکٹھا کر کے نہیں رکھتی, آپ کے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے, آپ کی عزت و آبرو کے لیے پیسوں کو بچا کر کے نہیں رکھتی, تو آپ کا اپنی بیوی کو پیسہ دینا کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو, شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے مالوں کی حفاظت کی جائے, کیونکہ مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر مال کی حفاظت نہیں کی گئی, مال کو ضائع اور برباد کر دیا گیا تو انسان خود ضائع اور برباد ہو جائے گا. مال سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ان احدکم لن یموت حتی یستکمل الرزق, اے لوگو تم میں سے کسی بھی انسان کو موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ اپنی روزی روٹی حاصل کر لے. فلا تستبطئوا الرزق, سنو روزی روٹی حاصل کرنے میں دیر نہ کرو, روزی روٹی حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. خذوا ما حل ودعوا ما حرم, سنو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کے ذریعے آپ مال کو کمائیے, اور جو طریقے حرام ہیں اگر حرام طریقوں سے مال آ رہے ہیں تو ان مالوں کو چھوڑ دو اور حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ کھاؤ. روزی روٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کمانے میں سستی نہیں کرنا چاہیے, انسان کو اپنی روزی روٹی حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے, انسان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے تقدیر کے سہارے ہرگز نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں جو روزی روٹی لکھا ہوا ہے اس روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نقل و حرکت کرنی پڑے گی, آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا, آپ کو پردیسی بننا ہوگا, آپ کو اللہ کی زمین میں چکر لگانا ہوگا. اگر اللہ کی زمین میں چکر نہیں لگاتے, گھر چھوڑ کر کے پردیس نہیں جاتے, اللہ کا رزق آپ کے پاس نہیں آئے گا. لہذا میرے بھائی اور دوستو, ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رزق کو حاصل کریں, اور اللہ رب العالمین کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں. اس میں سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ تجارت کرنا. تجارت کے ذریعے مال کی حفاظت کرنی چاہیے, تجارت کے ذریعے مال کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لوگوں, اللہ رب العالمین نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے, اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے برابر کیا ہے, تم اللہ کی زمین میں چلو. فامشوا فی مناکبہا, زمین کے راستوں میں چلو, اللہ رب العالمین کی روزی روٹی کھاؤ, اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو, لیکن یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی رب کی طرف آپ کو پلٹ کر کے جانا ہے, اس رب کی طرف آپ کو جانا ہے, اور وہ رب آپ سے پائی پائی کا حساب لے گا. آپ نے جو کچھ اللہ کی زمین سے حاصل کیا اس زمین کا اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے. لہذا خذوا ما حل ودعوا ما حرم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ آپ حلال روزی حاصل کریں اور حرام سے دور رہیں. ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. لوگوں, جب جمعہ کی نماز ادا کر لو, جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہاری تقدیر میں مقرر رزق ہے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ان دونوں آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے. اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. کبھی بھی کسی کے سہارے ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. باپ بچوں کے لیے بوجھ نہ بنے اور بچے باپ کے لیے بوجھ نہ بنے, یہ شریعت اسلامیہ تلقین کرتی ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, جائز طریقوں سے اللہ رب العالمین کا رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائی اور دوستو, مال کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باطل طریقے سے ہرگز مال نہیں لینا. ہر مسلمان کا مال بلکہ ہر انسان کا مال اسی کا ہے. کسی بھی انسان کے لیے یہ حق نہیں کہ دوسرے کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے, کسی دوسرے کو چونا لگا کر کے اس کے مال کو حاصل کر لے, کسی انسان کو دھوکہ دے کر کے اس کے مال کو حاصل کر لے. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں لوگوں کے روزی روٹی حاصل کرنے کے طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں. ہم بزنس کرتے ہیں, بسا اوقات بزنس کے اندر ضرورت سے زیادہ نفع لے لیتے ہیں. ہم کوئی کسی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی وعدہ مل جاتا ہے, کوئی منصب مل جاتا ہے, اس منصب پر بیٹھتے ہوئے ہم رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے. یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اگر آپ نے رشوت لے لیا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو دینا ہوگا. اس دنیا کے اندر کسی کو آپ نے چونا لگا کر کے اس کے مال کو ہڑپ لیا, اللہ رب العالمین کے ہاں اس مال کو آپ کو دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں ایک دوسرے کے مال کو ہرگز باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جتنی بھی باطل کی صورتیں ہیں تمام صورتیں شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. اور مال کی حفاظت کی خاطر ہی میرے بھائی اور دوستوں اللہ رب العالمین نے چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو ان کی عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کیا, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. جب اسلام ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو اغیار کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں, اغیار کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں, کفار و مشرکین کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اسلام ایک ظالم دھرم ہے, اسلام نا انصافی کو فروغ دیتا ہے. ایک چھوٹا سا جرم ہے, اگر کسی نے کسی کا چوری کر لیا تو اسلام ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں اسلام جو ہی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا, اسلام لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اسلام لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اسی لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسرے لوگ دوبارہ جسارت نہ کریں کہ وہ کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کریں. اس دنیا کے اندر اس ہاتھ کے جینے کا حق ہی نہیں ہے جو ہاتھ دوسروں کے مال کی طرف بڑھے, دوسروں کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, اس ہاتھ کا اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں. میرے بھائی اور دوستو اگر کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, اس کے مال کو بھی آپ ناجائز طور سے نہیں لے سکتے, ناجائز طریقوں سے نہیں لے سکتے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, صحابی رسول ہیں, اسلام نہیں لائے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اپنے دو کافروں ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں, ان کے دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں, میں مسلمان ہو جاؤں. اور وہ مسلمان ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے. جب راستے میں اپنے دو کافر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, اچانک سنسان جگہ پر اپنے دونوں کافر ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کے پاس جو مال و منال تھا اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو دے دیا, یہ کہتے ہوئے
کہ اے अल्लाह के नबी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और ये जो मालो मनाल है मैंने अपने 2 काफिर साथियों को मार करके उनको धोखे में उनकी जान ले करके मैं आपके पास ये मालो मनाल लेकर के आया हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा था कि ऐ मुगीरा बिन शोबा, तुम्हारा इस्लाम लाना हमें कबूल है, तुम मुसलमान होना चाहते हो हमें कबूल है, लेकिन ये जो माल लाए हो ये खयानत का माल है, ये धोखे का माल है। तुमने 2 आदमियों को, दो इंसानों को तुमने कत्ल करके जो माल लाया हुआ है ये माल हराम है, लिहाजा मैं इस माल को हरगिज नहीं ले सकता। लिहाजा जरा तसव्वुर करो मेरे भाई और दोस्तों, 2 काफिरों के माल को जो मासूम थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, मुगीरा बिन शुअबा ने अल्लाह के नबी के सामने बेहतर इंसान बनने की खातिर में, बनने की चाहत में उनको कत्ल करके वो उनके माल को लाता है। अल्लाह के नबी उस माल को कबूल नहीं करते क्योंकि वो माल बातिल तरीके से हासिल होता है। लिहाजा अगर कभी भी किसी भी सूरत में आपके पास बातिल तरीके से माल आता है, उस माल को ठुकरा दो, उस माल को हरगिज लेने की कोशिश ना करो। माल की हिफाजत की खातिर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसराफ व तब्जीर से रोका है, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से रोका है। अल्लाह कुरान में कहता है वला तुबज्जिरू तब्जीरा, लोगों जरूरत से ज्यादा खर्च ना करो। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे अहबाब ऐसे पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी कमाई तो अठन्नी होती है लेकिन खर्च रुपया होता है। इस नजरिए को इस्लाम नहीं पसंद करता मेरे भाइयों, इस्लाम हरगिज नहीं पसंद करता। अगर अल्लाह ने आपको माले मनाल दिया है, अल्लाह ने आपको माले दौलत से नवाजा है, तो अल्लाह कहता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का इजहार किया जाए, बेहतरीन कपड़े पहने जाए, बेहतरीन जूते पहने जाए, बेहतरीन चीजें इस्तेमाल की जाए, अच्छी गाड़ियों में जिंदगी गुजारी जाए, अच्छे घर बनाए जाए, सब कुछ सारी चीजों की इजाजत इस्लाम देता है, लेकिन इसराफ के साथ हरगिज नहीं, तब्जीर के साथ हरगिज नहीं, उतना ही जितने में आपकी जिंदगी गुजर सके। अगर आप ऐसे हैं माहाना 10,000 रुपए कमा रहे हैं और खर्च 15,000 कर रहे हैं, हर महीने 5,000 मकरूज हो रहे हैं, तो ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किफायत शिआरी का हुक्म दिया है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, शरीयत इस्लामिया के इस मकसद को मलहूज़े खातिर रखा जाए और अपने माल की हिफाजत किया जाए, बिना वजह अपने माल को ज़ाय और बर्बाद ना किया जाए। आखिरी मकसद जिसका तज़किरा मुझे आपके सामने करना है, इज्जत की हिफाजत। जैसे दीन की हिफाजत करते हैं, अपने जान की हिफाजत करते हैं, अपने नस्ल की हिफाजत करते हैं, अपने अक्ल की हिफाजत करते हैं और अपने माल की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से अपनी इज्जत की हिफाजत करना जरूरी है। और सिर्फ अपनी ही नहीं, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान की इज्जत की हिफाजत करना हर एक इंसान पर वाजिब और जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब पाया गरीब इंसान है उसकी इज्जत को तार तार कर दिए, जब चाहा जिसको गाली दे करके उसके इज्जत की बात लगा दिए। गाली देने से मेरे भाइयों और दोस्तों दूसरों की इज्जत पर हर्फ आता है। अगर आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो गोया कि उस माँ बहन की इज्जत को आप तार तार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, लोगों सुन लो, एक मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और फिस्क एक गुनाह को बोलते हैं, यानी फिस्क गाली देना मुसलमान को गुनाह का काम है। और जो लोग गुनहगार होते हैं उनको फासिक कहा जाता है। और फासिकों से मुतालिक अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिक लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह फासिक लोगों से मोहब्बत नहीं करता। एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो फासिक होते हैं, एक दूसरे को गाली गुलूज देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे की इज्जतों को तार तार करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिला को बर्बाद करता है। गाली देना आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर बुरी बात नहीं तस्वुर की जाती है। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी जुबान पर अलिफ से अल्लाह जैसे बिस्मिल्लाह जैसे ताला होना चाहिए, वो मासूम बच्चे ऐसी ऐसी गालियां देते हैं कि इंसान शर्म से डूब जाए।
इंसान हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे बड़े अजीबो गरीब गालियां देते हैं। हमारे ये बच्चे गालियां कहां से सीखे, कहां से सीखे? जबकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि माबूदाने बातिला को गाली ना दो, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उनको भी गालियां ना दो। अल्लाह कुरान में कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, लोगों बात यह है कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उनको तुम गाली ना दो, बुतों को गाली ना दो, कब्रों को गाली ना दो, पीपल के दरख्तों को गाली ना दो, पत्थरों को गाली ना दो, क्योंकि इन चीजों की इबादत की जाती है। जब माबूदाने बातिला को गाली देने की इजाजत नहीं है, फिर हमारे बच्चे अपने साथियों को गाली क्यों देते हैं? हमारे बच्चे अपने माँ बाप को गालियां क्यों देते हैं? हमारे बच्चे अपने मुआशरे के लोगों को गालियां क्यों देते हैं? जबकि हमारी शरीयत ये कहती है वला तसुब्बुश शयातीन, लोगों शैतानों को गाली ना दो। शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। उस दुश्मन से मुताल्लिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि उस शैतान को गाली ना दिया जाए। और आज हमारे नौजवान, हमारे मुआशरे के बच्चे मुसलमानों को गालियां देते हैं, अपने साथियों को गालियां देते हैं। और आलम तो ये है मेरे भाई और दोस्तों कि बसा औकात दोस्ती का मेयार ही गाली पर होता है। जब तक आप अपने दोस्त को गाली देकर के नहीं बुलाएंगे तब तक पक्की दोस्ती तस्वुर ही नहीं की जाएगी। हालात ये बन चुके हैं, हालात ये बन चुके हैं। परिंदों को भी गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है। हदीस के अंदर आता है वला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िज़ुल सलाह, कि लोगों मुर्गे को गाली ना दो क्योंकि मुर्गा नमाज के लिए जगाता है। उमूमन आप देखे होंगे, आपको तजर्बा होगा, मुर्गा जो होता है वो फजर के वक्त बोलता है, फजर के वक्त बोलता है। बहुत सारे लोगों से सुना गया है जब मुर्गे बोलते हैं उनकी आवाज से उनकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने की वजह से वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ मुर्गे को ही नहीं, जो लोग मुर्गे को पालते हैं उन लोगों को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं कि मुर्गे पाल करके हमारे नींद को खराब किया जा रहा है। तरह तरह की चीजें और तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है। जबकि हमारे नबी की तालीम यह है वला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िज़ुल सलाह, कि मुर्गे को गाली ना दो क्योंकि मुर्गा नमाज के लिए जगाता है, मुर्गा नमाज के लिए लोगों को बेदार करता है। इसी तरह से इसी हदीस से एक मसला मुस्तंबत होता है कि जब एक मुर्गे को आप गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो नमाज को जगाता है, फिर एक मुअज्जिन जो अजान देता है, जो ठंडी के मौसम में ठंडी को बर्दाश्त करके मस्जिद में आता है और आपके कानों तक हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज पहुंचाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज पहुंचाता है, उस मुअज्जिन की कितनी इज्जत करनी चाहिए, उस मुअज्जिन के कितना एहतराम करना चाहिए, आप इस हदीस से समझ सकते हैं। करना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। एक मुर्गे को जो इज्जत मिल रही है सिर्फ इसलिए कि फजर के वक्त वो जगाता है, तो एक मुअज्जिन को भी इज्जत मिलनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए जो एक दिन में आपको 5 मरतबा जगाता है। इसी तरह से इज्जत से मुताल्लिक कभी भी किसी भी इंसान के, चाहे मोमिन मर्द हो या मोमिन औरत, कभी भी किसी के इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है फुला साहब की बेटी गलत है, फुला साहब का बेटा गलत है, आपको मालूम है, आप एक मुसलमान हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप उस बच्चे और उस बच्ची की इज्जत करें और उस बच्ची की गलती को लोगों के सामने बयान ना करें। हमारा और आपका मामला क्या है, अगर हमें किसी के बारे में कोई खबर मिल जाती है तो हम लोगों से बयान करने लगते हैं। लोगों से बयान करें तो चल भी सकता है, सोशल मीडिया पर भी लोग डाल देते हैं और ऐसे लोगों की इज्जत को तार तार करते हैं। शरीयत इस्लामिया इसकी इजाजत हरगिज नहीं देती। अगर किसी से गलती हुई है, आप बड़े खैरखां हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो आप उन लोगों के पास जा करके उन्हें समझाइए, उन्हें तौबा पे उठाइए कि आपसे जो गलती हुई है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगिए, आइंदा इस तरह की गलती मत कीजिए। लेकिन ऐसा करने वाला आज के इस दौर में कोई नहीं है मेरे भाइयों, कोई नहीं है। सारे लोग गलतियों को शेयर कर रहे हैं, सारे लोग गलतियों को फैला रहे हैं और इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। हालांकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रब्बा अन इर्द अखी,
کہ جو انسان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم سے آزاد کرے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے۔ تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر ذرا غور کرو کہ جو انسان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم سے آزادی دے گا۔ کیا ہم یہ رویہ اپنے اندر اختیار کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا کہ ادھر ہمارے بھائی کی عزت تار تار ہو رہی ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے، مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے کہ مسلمان عزت کی دفاع کرنے کے بجائے اس کی عزت کی واٹ لگانے میں پیش رہتے ہیں، اس کی عزت کو کا واٹ لگانے میں پیش رہتے ہیں، ادھر ادھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ تذکرہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ ہم میں سے ہر انسان کی عزت عزیز ہے، امیر ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، غریب ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، مڈل کلاس کا ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، ہندو ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، مسلمان ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کھلواڑ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا قیامت کے دن بھگتنی ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر جرم کے، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں کوئی گناہ نہیں کی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگ بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی غلطی کا صدور ان سے نہیں ہوتا، لیکن لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، پورے گاؤں سماج کے اندر افواہ پھیل جاتی ہے، لوگ اس افواہ پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ جا کر کے ان سے پوچھیں حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ اپنے دماغ کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کر لیتے ہیں، منفی سوچ رکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کا بندہ ان کے پاس جا کر کے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اتفاق سے اگر کوئی جاتا بھی ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، پھیلایا کچھ اور گیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مال کی حفاظت کی اور عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم أكبر۔